سورۃ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہ ہونے کی اصل اور اہم وجہ یہ ہے کہ اور سورۃ توبہ کا ایک اہم اور باکمال وظیفہ بھی آپ کے لیے پیش خدمت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، کوئی کام شروع کرنے سے پہلے ہمیں بسم اللہ پڑھنے کا حکم ملا ہے، جس کا مطلب ہے شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قرآن مجید میں ہر صورت کا آغاز بسم اللہ سے ہوتا ہے، لیکن سورۃ توبہ وہ واحد صورت ہے جس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں۔ قرآن کے کسی بھی حصے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا لازم ہے، کیونکہ بسم اللہ چھوڑنے سے ایک انسان اس آیت یا سورت کی اس فضیلت سے محروم ہو جاتا ہے جو قرآن کی ان آیات کی تلاوت سے حاصل ہوتی ہے۔ لیکن سورۃ توبہ کو بسم اللہ کے بغیر تلاوت کرنے کے پیچھے کون سے بڑا راز ہے، اس ویڈیو میں ہم اس راز کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ سورۃ توبہ قرآن کریم کی 9ویں نمبر سورت ہے، جو 129 آیات اور 16 رکوعات پر مشتمل ہے۔ قرآن کی باقی صورتوں کی طرح سورۃ توبہ میں بھی گہرے راز پوشیدہ ہے، جنہیں اگر کسی نے جان لیا تو اس سے مکمل کامیابی حاصل کی۔ سورۃ توبہ اور قرآن کی باقی صورتوں میں ایک واضح فرق یہ ہے کہ اس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے۔ یہ صورت دو ناموں سے مشہور ہے، ایک التوبہ، دوسرا البراء۔ توبہ اس لیے کہ اس صورت میں کچھ جگہوں پر مومنین کی معافی کا ذکر ہے، اور براء اس لیے کہ اس کی ابتدا میں مشرکین سے بری و ذمہ ہونے کا ذکر ہے۔ توبہ کا مطلب خود کو گناہوں کی تاریکی سے روشنی کی طرف لانا ہے، وہ روشنی جس میں اللہ کی طرف سے ایک خاص انعام ایک انسان کے لیے موجود ہوتا ہے، اور جس کو توبہ کی توفیق مل جائے یقیناً وہی شخص کامیاب ہے، بشرطے کہ وہ اپنی توبہ پر مرتے دم تک قائم رہے۔ نفس کے خلاف جہاد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا جہاد فرمایا، کیونکہ نفس کے خلاف کوشش دنیا کا سب سے مشکل کام ہے، اور جو نفس کو قابو کرنے میں کامیاب رہا تو پھر اس کو دنیا کی کوئی طاقت اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تکمیل سے نہیں روک سکتی۔ جو لوگ گناہ کے بعد ندامت محسوس کرتے ہیں اور اس گناہ کے بعد وہ ایسے بے چین ہونے لگتے ہیں جیسے کہ یہ دنیا ان پر تنگ ہو گئی ہے، تو تب وہ اللہ تعالیٰ سے جب اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرور توبہ قبول فرماتا ہے۔ یہ قرآن کی واحد صورت ہے جس میں بسم اللہ نہیں ہے، اور اس بارے میں مفسرین کی مختلف آراء ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب کوئی صورت یا آیت نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بلا کر جس جگہ جس صورت میں اس آیت کو لکھنا ہوتا تھا بتلا کر لکھوا لیتے تھے، اور دو صورتوں کے درمیان فاصلے کے لیے یعنی ایک صورت کو دوسری سے علیحدہ کرنے کے لیے بیچ میں بسم اللہ لکھی جاتی تھی، تاکہ یہ معلوم ہو یہ دونوں صورتیں الگ الگ ہیں۔ لیکن سورۃ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھوائی گئی تاکہ پچھلی صورت یعنی سورۃ الانفال سے اس کا تعلق واضح طور پر سمجھ آ سکے، کیونکہ سورۃ الانفال کا آخر اور سورۃ توبہ کے مضامین کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ سورۃ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہ ہونے کی اصل اور اہم وجہ یہ ہے کہ سورۃ توبہ میں قہر و جلال، منافقین پر غیظ و غضب اور ان سے بیزاری کا ذکر ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رحمت کا بیان ہے، اور رحمت کے ساتھ فوراً غضب کا ذکر مناسب نہیں۔ ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام اس صورت کو لے کر آئے تھے تو اس وقت بسم اللہ نہیں تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بسم اللہ لکھنے سے منع فرمایا۔ دوسری طرف کچھ علماء یہ مثال دیتے ہیں کہ اگر کوئی چور بازار میں آپ سے پرس چوری کر کے بھاگ جاتا ہے تو جب آپ اسے پکڑیں گے تو آپ اسے یہ نہیں کہیں گے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلکہ آپ ڈائریکٹ کہیں گے کہ تم نے میرا پرس چرا ہے، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ ٹھیک اسی طرح سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ غضب میں کفار سے مخاطب ہو کر انہیں وہ وقت یاد دلاتا ہے جب انہوں نے جنگ بندی کا معاہدہ توڑا تھا، اور علماء کرام نے سورۃ توبہ کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ جو کوئی سورۃ توبہ کی تلاوت کرے گا تو وہ ظالم کے ظلم سے محفوظ رہے گا، اور اس سورہ کی تلاوت سے اللہ بندے کے وہ کام پورا کرتا ہے جو کام بظاہر ناممکن ہوتے ہیں۔ اور سورۃ توبہ کا ایک اہم اور باکمال وظیفہ بھی آپ کے لیے پیش خدمت ہے۔ سورۃ توبہ کی آخری دو آیات بہت ہی کمالات والی ہیں۔ یہ آیات مال و دولت، عزت، تمام انسانوں کے دل میں اپنے لیے محبت ڈالنے کے لیے بہت مؤثر ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی ان آیات کو نیک جنات کی محبت اور دوستی حاصل کرنے کے لیے پڑھتا رہے گا تو اس مقصد کے لیے بھی یہ مجرب اور آزمودہ ہے۔ بس ہر نماز کے بعد اور عام حالات میں پڑھتے رہا کرے۔ اس کے لیے 5 وقت کی نماز اور گناہوں سے بچنا لازمی ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم کی تلاوت کو اپنے روزمرہ کا معمول بنائیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا کرتے رہا کرے، بے شک وہ معاف کرنے والا اور رحیم ذات ہے، اور اس بندہ ناچیز کو اپنے دعاؤں میں یاد کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلی کسی ویڈیو میں ملاقات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔